اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں جو گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا گیا تھا کہ انگوٹھی پہننے کے احکامات کیا ہیں، اس کا پہننا مستحب ہے، مکروہ ہے یا باقی معاملات ہیں۔ تو گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہاں پر آج ذکر کریں گے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر صاحب کا، کہ جنہوں نے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت بیان کی کہ مولا فرماتے ہیں کہ مؤمن کی جو 5 علامتیں امام نے بیان کی ہیں، ان 5 علامتوں میں ایک علامت دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا رکھنا، یہ بھی مؤمن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مؤمن اپنی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھے گا، زیارت اربعین پڑھے گا، بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھے گا، 51 رکعت نماز پڑھے گا، خاک پہ سجدہ کرے گا اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھے گا۔ یعنی مؤمن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مؤمن کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو۔ اب انگوٹھی جو ہے وہ نگینے والی ہو یا بغیر نگینے کے بھی وہ انگوٹھی ہو سکتی ہے۔ تو معصومین علیہ السلام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اقدس میں بغیر نگینے کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی، ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس پہ کوئی نگ لگا ہوا نہیں تھا۔ اور اس طریقے سے آگے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ یہ کہ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے نزدیک کون کون سے پتھر جو ہیں وہ پہننا، کون کون سے نگینوں کا پہننا استعمال کرنا مستحب ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ عقیق پہننا مستحب ہے، فیروزہ پہننا مستحب ہے، اور حدید سینی جس کو عام طور پہ زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، لفظ کو حدید چینی کہہ کر پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح جو تلفظ ہے وہ حدید سینی ہے صاد کے ساتھ، کہ وہ پتھر جو ہے پہننا مستحب ہے۔ اب جہاں پر حدید سینی کا تعلق ہے وہاں پر روایت ملتی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا پہننا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ یہ لوہا پہننا مکروہ ہے، اور حدید سینی جو ہے یہ حدید لفظ کی وجہ سے یہ بھی شاید لوہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا پہننا مکروہ ہے یا یہ لوہا ہے، یہ کوئی اور چیز ہے اور پتھر ہے، مگر اس کا نام ایسا ہے کہ انسان کو اشتباہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لوہے کی ممانعت آئی ہے کہ لوہے کا نہ پہنا جائے، اسی وجہ سے حدید سینی کو بھی نہ استعمال کیا جائے۔ البتہ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے نزدیک لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی مکروہ نہیں ہے۔ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے، عام حالات میں نماز پڑھنے کے لیے مکروہ ہے، نہ پہنا جائے۔ البتہ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے نزدیک نماز کے دوران بھی پہننا، لوہے کی رنگ کو پہننا مکروہ نہیں ہے، یعنی کہ برا نہیں سمجھا گیا۔ اب حدید سینی اگر لوہا بھی کوئی تصور کرتا ہے اس کے نام کو لے کر، تب بھی آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے نزدیک وہ پہن سکتا ہے، اس کا پہننا مکروہ نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب علی علیہ السلام اپنی طاقت میں اضافے کے لیے یہ نگ پہنا کرتے تھے، حدید سینی اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور معصومین علیہ السلام کی روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کسی بڑے دشمن کا سامنا کسی کو ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی کو پہن لو، اور جب دشمن کے شر سے محفوظ ہو تو اس کو اتار دو، یعنی کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن کا سامنا کرنے کے لیے یہ پتھر جو ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی دشمن کے ساتھ واسطہ پڑے اس انگوٹھی کو آپ استعمال کریں، اس کو آپ پہن لیں۔ لوہا کیوں نہیں پہننا چاہیے؟ لوہا پہننا مکروہ کیوں ہے؟ تو چند باتیں، چند روایات ملتی ہیں کہ جس طریقے سے جہنمیوں کو جو توق اور زنجیر اور کڑیاں پہنائی جائیں گی وہ لوہے کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ لوہے کو جنات کی زینت کہا گیا ہے کہ یہ جنات کا زیور ہوتا ہے، جنات اس کو استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ استعمال اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک یہاں پر یہ بھی چیز ملتی ہے کہ پرانے وقتوں میں بادشاہ
جو لوہے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے جس پہ مہر ہوتی تھی کہ کسی کو سزا دینا، کسی کو قتل کروانا، کسی کو پنش دینے کے لیے وہ جو حکم نامے جاری کرتے تھے تو وہ سٹیمپ اس لوہے والی انگوٹھی سے لگاتے تھے، تو در حقیقت اس ظلم کے جو سبب بنتی تھی انگوٹھی، اس انگوٹھی سے کراہیت کے، اس انگوٹھی سے بیزاری کی وجہ سے منع کیا گیا کہ ایسی لوہے کی انگوٹھی ہاتھ میں نہ رکھی جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا وہ کیسا ہے؟ خواتین کے لیے بے شک وہ باعث زینت بھی ہے اور ان کے لیے کسی قسم کا مکروہ بھی نہیں ہے اور ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہنے، مگر مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بار بھی سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو وہ جنت میں پہنائے جانے والے زیور سے محروم کر دیا جائے گا، ایک بار بھی۔ اب ایک بار پہننا کس کو کہا جاتا ہے؟ مثلا کسی نے اپنی انگوٹھی کا ناپ دینا ہے تو فوری طور پہ کوئی معاملہ نہیں، کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس کا ناپ دے سکے، ایک سونے کی انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن کر اس کا سائز بتانے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو پہننا تصور نہیں کیا جاتا۔ پہننا یہ ہے کہ انسان پہن کے شادیوں میں جس طرح دولہے کو پہنائی جاتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے، تو دولہا پورا فنکشن جو ہے اسی انگوٹھی سے اٹینڈ کرتا ہے، تو بہت قوی ہے کہ امکان کہ وہ شخص جنت کے ان شاندار زیوروں سے محروم ہو جائے اس کے اس ایک دفعہ کے عمل کی وجہ سے۔ اب کیوں نہیں پہن سکتے؟ یہ ایسے ہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے جن میں سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کی علت بیان نہیں کی گئی کہ کیوں نہیں پہنا جا سکتا۔ اگر علت بیان کر دیں گے، وجہ بیان کر دیں، تو پھر تو غیر مسلم جو ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی اس چیز کو مان لیں گے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھا جائے، جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی علت ہمیں معلوم نہیں ہے، فقط خدا، رسول اور آل رسول علیہ السلام کے کہنے پر اس چیز کو ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یہ ایک ایمان کی اور ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ جہاں تک وائٹ گولڈ کا سوال ہے تو اس کو بھی جب معاشرے میں سونا ہی سمجھا جاتا ہے تو اس کا بھی پہننا ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ گولڈن سونے کا پہننا جو ہے، پیلے سونے کا پہننا جو ہے حرام ہے۔ اور ایک اور دھات ہے جسے پلاٹینیم کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑی چمکدار اور بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن نہ وہ سونا ہے، نہ وائٹ گولڈ ہے، نہ وہ لوہا ہے اور نہ وہ چاندی ہے۔ اس کے پہننے میں کسی قسم کا مرد کے لیے حرج نہیں ہے، مرد اس کو پہن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے مومنین بہن بھائیوں کے لیے کہ رنگ پہنی ہے جس کے اندر عقیق ہے، فیروزہ ہے، حدید چینی لگا ہوا ہے، کوئی بھی پتھر لگا ہوا ہے، کیا خواتین کے مخصوص ایام میں اس کو ہاتھ میں رکھا جا سکتا ہے یا حالت جنابت میں اس کو ہاتھ میں رکھا جا سکتا ہے یا اس کو اتار دینا بہتر ہے؟ تو اس میں علماء فقہا فرماتے ہیں کہ کسی قسم کی ممانعت اس میں نہیں آئی کہ انسان اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر ایسے نقش نہ ہو جن کے لیے وضو کرنا لازم ہو، جن کو چھونے کے لیے وضو کی شرط ہو، کہ ان کو اتار دینا چاہیے، ان چیزوں کو، ان پتھروں کو جن کے اوپر آیات قرآنی کے نقش ہوں، اسماء باری تعالیٰ جو ہیں، اسماء حسنہ ہوں، آل محمد و آل محمد علیہ السلام کے ناموں میں سے کسی کے نام ہوں، تو وہ تمام نام جن کو وضو کے ساتھ چھونا لازم ہے، واجب ہے، ان تمام چیزوں کو اگر وہ نقش نہیں ہے تو پھر کسی بھی حالت میں یہ انگوٹھیاں پہنی جا سکتی ہیں، ان کو ہاتھ میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، اس نقش کی بے ادبی نہ ہو، تو وہ کس طریقے سے کہ اکثر ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، مثلا نیل پالش ہے یا کوئی اور ایسا لیکوڈ ہے جو ہم اس نگ کے اوپر لگا دیں، ٹرانسپیرنٹ بھی ہو کہ اب اس کے اوپر ایک جھلی سی جم جائے، نقش بھی نظر آتا رہے اور ہم با وضو ہیں یا نہیں ہیں، با طہارت ہیں یا نہیں ہیں، جب بھی اس نقش کو ہاتھ لگے تو وہ جو کوٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ اور نقش کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جائے جو ہمیں نقش بھی دکھاتا رہے اور ہمارا ہاتھ بھی، ہمارا جسم بھی اس نقش کو نہ چھوئے۔
انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں مزید یہ انگوٹھی کے پہننے کے معاملات میں اور نگ اور نقش کے معاملات میں کیا روایات وارد ہوئی ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی طرف سے، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ فی الحال یہاں پر گفتگو کو روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔